فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اعتدال کا راستہ اپناؤ، ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کاج کرو۔ چنانچہ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ اپنی روزی کے لیے کسی دوسرے شہر کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ اپنے دوست احباب سے مل کر وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد واپس اپنے شہر میں ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، شقیق کیا ہوا؟ کہنے لگے میں راستے میں تھا، ایک معذور چڑیا کو دیکھا، زخمی چڑیا کو جو اڑ نہیں سکتی تھی۔ ایک صحت مند چڑیا اس کے پاس آئی اور اس کے منہ میں دانا تھا، اس نے آ کے اس کے آگے ڈالا اور معذور چڑیا نے کھا لیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جو پروردگار معذور چڑیا کو رزق دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے گا۔ تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، معذور کا وتیرہ نہ اپناؤ، طاقتور بن کر محنت کرو، کماؤ، خود بھی کھاؤ، اللہ کے بندوں کو بھی کھلاؤ۔ تو شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ معذور بن کے بیٹھے رہو، پڑے رہو۔ جوان العمر انسان ہو اور دن کے 2 بجے تک اس کی نیند ہی پوری نہ ہوتی ہو، شریعت نے کہا فریضۃ بعد الفرائض، حلال رزق کو کمانا یہ بھی فریضہ ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اتنا بھی نہ اس میں لگ جانا کہ نمازیں ہی قضا کر بیٹھو، تم کہو مجھے نماز کی فرصت ہی نہیں۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے، اعتدال کا راستہ دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیٹ کا مسئلہ زندگی تک کا ہی نہیں، قبر کے بعد کا بھی ہے۔ پیٹ کا مسئلہ زندگی تک محدود نہیں، زندگی کے بعد بھی پیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ اگر نافرمانی کر کے دنیا میں رہے، جو بندہ جہنم میں پہنچا تو وہاں کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم۔ کیا پینے کو ملے گا؟ غسلین۔ تو کھانے پینے کی ضرورت تو وہاں بھی۔ تو دنیا کی مختصر زندگی کو نافرمانی میں گزار کر اپنے لیے آخرت کے عذاب کو واجب کر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو رزق کے معاملے میں انسان حرام اور حلال کا خیال رکھے۔